بھائیوں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، جہنم کتنی خوفناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد 7 مرتبہ، مغرب کے بعد 7 مرتبہ روزانہ اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا. 7 مرتبہ ہمارے نبی فجر کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ دوزخ سے بچانا، اے اللہ دوزخ سے بچانا، اے اللہ دوزخ سے بچانا. التحیات میں بھی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ دوزخ سے بچانا. التحیات میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بھی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ دوزخ سے بچانا. اور پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ دعا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جب معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے. آپ آگے چلے گئے. جب واپس آئے تب بھی دیکھا وہ فرشتہ رو رہا ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہے، وہ فرشتہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جب ہم گئے اس وقت بھی رو رہا تھا اور ہم واپس آئے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے اب تک بھی رو رہا ہے، یہ ہے کون؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام میکائیل ہے، جب سے جہنم بنی ہے جہنم کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے. حالانکہ فرشتے نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم انسانوں کے لیے ہے. فاتقوا النار، دوزخ سے بچو. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، اس کا ایندھن انسان ہے. انسانوں کو اس میں ڈال کے اس کو بھڑکایا جائے گا. اس کے انگارے، اس کے سانپ، اس کے بچھو، اس کی زنجیریں، اس کے شعلے، اس کی چنگاریاں. حدیث میں آتا ہے ایک چنگاری تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، انگارہ بہت بڑا ہوتا ہے، چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے. ایک چنگاری اگر زمین میں ڈال دی جائے تو 7 زمینیں بھسم ہو جائیں. کیا بنے گا اگر بغیر تیاری کیے مر گئے، بغیر تیاری کیے روح پرواز ہو گئی، بغیر تیاری کیے قبر میں چلے گئے، کیا بنے گا؟ ہمارے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ انتقال ہوا، وہ شہید ہوئی. حبار بن اسود نے ان کی اونٹنی کو برچھا مارا، وہ زمین پہ گر گئیں. ان کے پیٹ میں حمل تھا، وہ ساکت ہو گیا اور زخم آیا. 1 سال اس زخم میں تڑپتی رہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت زینب کون ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا کیا نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیا کیا نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ فاطمۃ الزہرا کی بہن ہیں، یہ حسن حسین کی خالہ ہیں، یہ امام الانبیاء خاتم المرسلین کی بیٹی ہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں. کیا کیا نسبتیں لگی ہوئی ہیں. لیکن جب دنیا سے چلی گئیں ہمارے نبی نے ان کو قبر میں اتارا اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے. کافی دیر کے بعد آپ اٹھے، آپ مسکرا رہے تھے. آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ قبر میں بیٹی کو اتار رہے تھے آپ پریشان تھے، اب جب آپ اٹھے ہیں تو آپ خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی زینب پہ سختی نہ ہو، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بیٹی کے لیے آسانی کر دی. حضرت زینب کو تو ضرورت پڑ رہی ہے امام الانبیاء کی دعا کی. ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. جینے والوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ان جینے والوں نے اللہ پاک سے کوئی وارنٹی کارڈ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. بھائیو ہم سب نے مرنا ہے. ہم سب کے لیے آخرت کے وہ سارے مراحل ہیں جن آخرت کے مراحل کو یاد کر کے صحابہ تڑپ جاتے تھے، چیخ اٹھتے تھے، روتے تھے.